بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میں کیسر عزیز۔ دوستو، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں جو نئی خواتین رجسٹریشن کروا کر آتی ہیں اور رجسٹریشن کروانے کے بعد جب وہ پورٹل کے اوپر اپنی اہلیت چیک کرتی ہیں تو وہاں پر ان کا رجسٹریشن کروانے سے پہلے والا سٹیٹس شو ہو رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک خاتون رجسٹریشن کروانے کے لیے جاتی ہے، اس سے پہلے وہ 8171 پورٹل کے اوپر اپنی اہلیت چیک کرتی ہے تو وہاں یہ لکھا ہوا آتا ہے کہ آپ بے نظیر کفالت پروگرام میں رجسٹریشن کے لیے اپنے قریبی تحصیل آفس میں جا کر رجسٹریشن ڈیسک کے اوپر اپنا جو ہے وہ اندراج کرائیں۔ تو وہ خاتون جو ہے پورٹل کے اس میسیج کے ذریعے جو ہے وہ جا کر بی ایس پی کے دفتر میں اپنی رجسٹریشن کراتی ہے۔ رجسٹریشن کرانے کے لیے جس ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوتی ہے وہ ساتھ لے کر جاتی ہے اور اس کے رجسٹریشن کا جو پروسیس ہے وہ بھی مکمل طور پر کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کو ایک کمپیوٹرائز ٹوکن بھی دے دیا جاتا ہے کہ آپ کا جو ہے وہ ڈائنامک سروے جو ہے ہو چکا ہے۔ اب وہ خاتون واپس گھر آتی ہے۔ گھر آنے کے بعد اس کو جب پورٹل پہ اپنا سٹیٹس چیک کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کو وہی جواب جو رجسٹریشن کرانے سے پہلے آتا ہے وہی جواب بعد میں آ رہا ہوتا ہے۔ اس نے رجسٹریشن کرائی، رجسٹریشن کو کرائے ہوئے 5-7 دن ہوئے ہیں، اس نے پورٹل کے اوپر اپنا سٹیٹس چیک کیا ہے تو سٹیٹس پھر سے یہی کہہ رہا ہے کہ آپ تحصیل آفس میں جا کر رجسٹریشن ڈیسک کے اوپر اپنا اندراج کرائیں۔ اب وہاں خاتون پریشان ہو جاتی ہے کہ میں تو رجسٹریشن کروا کے آئی بیٹھی ہوں اور یہ کمپیوٹرائز رسید میرے پاس ہے، نئے ڈائنامک سروے میں نے اپنا اندراج کرا لیا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا، لیکن آپ کو اگزامپل لیے دوسری ایک خاتون کا بتاتا ہوں کہ وہ خاتون جو پورٹل کے اوپر یہ چیک کرتی ہے کہ آپ بے نظیر کفالت پروگرام کے لیے نااہل ہیں، آپ کا اگلا سروے فلاں ڈیٹ فلاں سن اور فلاں مہینے کو ہوگا، تو اس ڈیٹ کے بعد وہ خواتین جا کر اپنی رجسٹریشن کرواتی ہے۔ رجسٹریشن کروانے کے بعد وہ تمام قوائف ان کو بتاتی ہے بی ایس پی کے نمائندے کو، اور اس کی بھی رجسٹریشن کا جو ہے پروسیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور اس کو بھی کمپیوٹرائز ٹوکن دے دیا جاتا ہے، اور وہ ٹوکن لے کے گھر آ کے دوبارہ جب 5-7-10-15 دنوں کے بعد 8171 کے پورٹل کے اوپر اپنا سٹیٹس چیک کرتی ہے تو اس کا سٹیٹس بھی یہی آ رہا ہوتا ہے کہ آپ بے نظیر کفالت پروگرام کے لیے نااہل ہیں، آپ کا اگلا سروے فلاں ڈیٹ فلاں منتھ اور فلاں سال کو ہوگا۔ اب یہ دو کیٹیگری کی خواتین بہت پریشان ہو جاتی ہیں۔ ایک وہ خواتین جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ فوری طور پر جا کر رجسٹریشن ڈیسک کے اوپر اندراج کرائیں، وہ اندراج کرا کے آتی ہے تو سٹیٹس دوبارہ آ کے چیک کرتی ہے تو وہیں پرانے والا۔ دوسری قسم کی جو خواتین یہ ہیں کہ ان کو جب دوبارہ اپیل کا حق دیتے ہوئے دوبارہ نئے ڈائنامک سروے میں اندراج کے لیے بلایا جاتا ہے اور وہ اندراج کرا کے آ جاتی ہیں تو دوبارہ پورٹل کے اوپر چیک کرتی ہیں تو وہیں سٹیٹس آ رہا ہوتا ہے۔ اب سٹیٹس تبدیل نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ جب آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر میں جا کر اپیل کا حق استعمال کرتے ہیں یا پہلی بار رجسٹریشن کرواتے ہیں تو آپ کی رجسٹریشن کروانے کے بعد جانچ پڑتال کا مرحلہ 3 سے 4 ماہ کے درمیان جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ یعنی جب آپ رجسٹریشن کروا لیتے ہیں اس کے 1 ماہ کے بعد آپ کا پی ایم ٹی اسکور کا پروسیس مکمل ہو جاتا ہے، اور جو بقایا معلومات جو ہوتی ہیں وہ اس کے پروسیس کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے، کیونکہ وہ 3 سے 4 ماہ کے بعد 8171 پورٹل کے اوپر آپ کا جو ہے وہ سٹیٹس اپ ڈیٹ کرتے ہیں۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ جب آپ نے رجسٹریشن کروا کر آنا ہے، رجسٹریشن کروانے کے 1 سے 1.5 ماہ کے بعد آپ نے اپنا پی ایم ٹی اسکور چیک کرنا ہے۔ پی ایم ٹی اسکور اگر آپ کا 32 سے کم ہے تو آپ اپنے آپ کو اہل سمجھیں، آپ کو اہلیت کا میسیج آئے گا ضرور، لیکن 3 سے 4 ماہ کے رجسٹریشن کروانے کے بعد آئے گا، تو آپ نے تسلی رکھنی ہے کہ آپ اہل ہو گئے ہیں۔ تو اس میں آپ نے کسی قسم کی کوئی بار بار بی ایس پی کے دفتر کا چکر نہیں لگانے اور آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ آپ کا جو سٹیٹس ہے وہ 8171 پہ وہ 3 سے 4 ماہ کے بعد اپ ڈیٹ ہوگا۔ اگر آپ کا پی ایم ٹی اسکور 32 سے کم ہے تو آپ اہل ہیں۔ تو اس بارے میں اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ بے نظیر کی ہیلپ لائن پہ کال کر کے وہاں سے معلومات لے سکتے ہیں، مجھ سے معلومات لے جائیں، مجھ سے لے سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔